الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا۔ آیت نمبر 18 اور 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئے ہیں۔ یہ چھٹا پارہ ہے اور دوسرا پاؤ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد، سمجھنے سمجھانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی نافرمانیوں کو بیان فرمایا اور اللہ رب العزت سے کیے ہوئے وعدے انہوں نے توڑ دیے اور اس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنت فرمائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ صرف معاہدہ توڑنے والے نہیں تھے بلکہ اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کرنے والے تھے۔ اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے تبدیل کر دیا۔ ہمیشہ وہ انبیاء کی نافرمانی کرتے رہے اور انبیاء کی بے ادبی کرتے رہے اور بلکہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ بہت بڑے نافرمان تھے اور اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کو بیان فرمایا۔ آج کی آیات میں سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور قبیح عادت بیان فرمائی، جبکہ ایک صحابی نے یہودی کو جا کر دعوت دی کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اسلام قبول کر لیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ایمان لے آئیں۔ تو وہ کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب ہو؟ مقرب تو ہم ہیں، نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ وہ یہودی کہنے لگا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ کے ہم محبوبین میں ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دوست بھی ہم ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہم ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے، عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے اور ہم اللہ کے دوست ہیں۔ اس طرح کے غلط الفاظ انہوں نے اور غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو کہ انتہائی شرک والا نظریہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور بعض موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اسی نسبت کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انتہائی نافرمانی والے الفاظ انہوں نے کہے ہیں۔ محبوب آپ ان سے پوچھیں، قل آپ ان سے پوچھیں فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ،
اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اللہ کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ خالق کے کائنات ہے، مالک کے کائنات ہے، مشکلیں دینے والا بھی وہی ہے، ختم کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اگر وہ نعوذ باللہ تم ان کے بیٹے ہو اور وہ تمہارا باپ ہے تو پھر تمہیں عذاب کس وجہ سے ملا ہے؟ مختلف عذابات تمہارے اوپر آئے ہیں، بخت نصر کی صورت میں اور بہت سارے عذابوں کی صورت میں تمہارے پہ جو عذاب آئے، پھر عذاب کیوں آئے جب تم اللہ کے بیٹے ہو؟ اور عذاب بھی بذنوبکم، تمہارے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں۔ اگر تم اللہ کے دوست ہو اور اللہ کے بیٹے ہو تو تمہارے اوپر پھر عذاب نہیں آنے چاہیے تھے۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو، تم تو بشر ہو جو اللہ نے اپنی تخلیقات میں سے ایک انسان بنایا ہے، اس انسان میں سے تم ہو، باقی تمہارا نظریہ اور تمہارا عقیدہ انتہائی غلط ہے۔ اور فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ جو فرما بردار ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا ان کی چھوٹی اور موٹی غلطیوں کو، اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ جس کو اللہ معاف کرنا چاہے کسی نہ پوچھے گا، نہ کسی کا محتاج ہے، اور نہ ہی اس کی معافی کے اعلان کو کوئی روک سکتا ہے، اور اگر کسی کو عذاب دینا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، وہ عذاب سے بچ نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی اتنی طاقت اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے سب، ہر چیز کا مالک اور بادشاہ اللہ ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے، سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے سب سے حساب و کتاب لینا ہے کہ وہ کیا کیا جھوٹ بول کر آئے ہیں، اللہ نے ان کی پکڑ کرنی ہے اور ان سے یہ سب کچھ پوچھنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو خطاب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، تحقیق کہ ہماری طرف سے تمہارے پاس ایک رسول آ گیا ہے، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور وہ واضح اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے وقفے کو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اور میں، ہمارے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آیا، ہم ایک ساتھ ہیں، ہم قریب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو نبوت عطا فرمائی وہ سن 610 عیسوی میں تھی، یعنی 610 سال کا وقفہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان، لیکن اس دوران کوئی اور نبی نہیں آئے، نبی وہی تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جو عرب کا علاقہ تھا، اس علاقے کے اندر آخری نبی جو جہاں آئے تھے، یعنی ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس علاقے کے اندر کوئی نبی نہیں آیا۔ تقریباً 2000 سال کا وقفہ ہے عرب کے علاقے میں، مکہ کے علاقے میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے آئے، اور آپ ان کی اولاد میں سے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ ہی کو بھیجا ہے، تو بہت وقفہ ہو گیا تھا نبی کے آنے کا۔ اتنے وقفے کے دوران لوگوں کو، ان کو لوگ جو ہے وہ امی کہنے لگ گئے کہ ان کی طرف کوئی نبی نہیں آیا، یہ سارے ان پڑھ ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا۔ تو اتنا 2000 سال کا وقفہ ہے، اور 16 یا 1700 سال تک لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عقیدے پر اور ان کی نبوت پر رہے، کوئی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، صحیح عقیدہ۔ اور 300 یا 400 سال پہلے وہاں عرب کے اندر شرک آیا۔ ایک آدمی کسی علاقے کے اندر گیا تو وہاں اس نے دیکھے مورتیاں بنی ہوئی ہیں، لوگ ان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ مورتیاں اٹھا کر لے آیا اور آ کر لوگوں کو دکھایا کہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، تو وہ خود وہاں سیکھ کر آیا، پھر بنانے لگ گیا، اور شرک وہاں سے شروع ہوا۔ پھر وہ چلتے چلتے آپ دیکھیں کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی سارے بت رکھ دی، شرک آ چکا تھا۔
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ شرک 300 یا 400 سال پہلے آیا، اس سے 1600 سال یا 1700 سال تک لوگ صحیح عقیدے پر رہے، توحید پر رہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی شریعت پر رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے وقفے کو بیان فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کتنا وقفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری طرف نبی اس وجہ سے بھیجا ہے ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہماری طرف کوئی ڈرانے والا، کوئی خوشخبری سنانے والا کوئی نبی نہیں آیا، اور ہم اس وجہ سے جہالت پر رہے اور غلط عقیدے پر چلے گئے، ہماری طرف نبی نہیں آیا۔ یاد رکھو فقد جاءکم بشیر و نذیر، بس پکی بات ہے کہ تمہارے پاس ایک ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والے اللہ کے نبی جناب سرور کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، مقصود کائنات، وجہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہم نے نبی کو بھیجا ہے اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی فرما برداری کرنے والا کون ہے، نافرمانی کرنے والا کون ہے، ایمان لانے والا کون ہے، مقابلہ کرنے والا کون ہے، بغض رکھنے والا کون ہے، محبت رکھنے والا کون ہے، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے نبی کو بھیج دیا ہے تاکہ تمہارے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ ہم یوں کرنے والے تھے اور ہم ایمان لے آتے، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ ہمارے لیے بھی باعث برکت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس امت کو یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر ایمان بہت بڑا انعام کیا ہے کہ ان کے اندر ہم اپنے آخری نبی اور اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے بن مانگے کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات پر فخر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں محبت بھی ہونی چاہیے، ہم فرما برداری کرنے والے بن جائیں اسی خوشی میں کہ اللہ نے آخری نبی کائنات کے سردار ہمیں عطا فرما دی، جن کی نبوت میں آنے کے لیے نبی دعائیں مانگتے رہے، اور وہ نبی دعائیں مانگتے رہے، ہمیں بن دعا کے بن مانگے دے دیے، اس لیے ہمیں اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے، عیسائیوں نے اللہ کی نافرمانی کی، انہوں نے غلط عقیدے گھڑ لیے، آخر ان کا انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ نافرمانوں کا انجام ویسے ہی خطرناک۔ مومنین کو چاہیے کہ فرما برداری کرنے والے بن جائیں، قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کی تلاوت اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا